میں نے آپ لوگوں سے نور اماں کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو انتہائی تکلیف کی حالت میں شیئر کی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کو بلانا تھا۔ سالہ سال سے اماں میرے پاس تھی اور ان کے بیٹے نے نہ صرف یہ کہ انہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا، بلکہ اپنے دل، اپنے گھر، ہر چیز سے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ نہ ان کا کوئی ایڈریس تھا ان کے پاس، نہ کوئی ٹیلی فون نمبر تھا۔ جب میرے پاس آئی تھیں تو ایک چھوٹے سے صندوقچی میں انہوں نے کفن رکھا تھا اور ایسی ہی چند ان کی چیزیں تھیں، ضرورت کا ان کا کچھ سامان تھا۔ جب وہ گھر سے نکلی ہوں گی تو میں آج بھی سوچتی ہوں کہ جب وہ کوئی بھی ماں گھر سے ناراض ہو کے کہیں رشتہ دار کے یہاں چلی جائے، کہیں چلی جائے، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کفن کو اپنے ساتھ لے کر اگر آتی ہے تو یقیناً اس گھر کا ماحول اتنا ہی سنگین ہوتا ہے، یا وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی پیارے کو جتانے کے لیے کہ دیکھو اگر مجھے روکنا چاہتے ہو تو روک لو، ورنہ میں کفن لے کر جا رہی ہوں، پھر تمہیں زندہ نہیں ملوں گی۔ لیکن انہیں نہیں روکا گیا، وہ میرے پاس آ گئی۔ سالوں کا ساتھ ان کا میرا ماشاءاللہ اور بہت اچھا ساتھ رہا، لیکن بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ اس حالت میں جا کر واپس آئی تھیں، بیٹے کو یاد کرتی تھی۔ سانس اگر جسم کی نکل بھی جاتی تھی تو وہ جو آخر کی سانس یہ بس سینے کی اور انسان کی چلتی ہے منہ کی، وہ چل رہی ہوتی تھی، تو وہ زندگی کے لیے لڑ کر واپس آ جاتی تھی کہ بیٹے سے تو ملی نہیں، بیٹے سے تو ملاقات ہوئی نہیں۔ اور اس دفعہ ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا تھا، اور جب میں ان سے ملنے گئی ہاسپٹل تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب بہت کم چانسز ہیں۔ میں اس بات کے لیے میں پھر بھی خوش مجھے یہ اس بات کی تسلی یا مجھے ایک اطمینان تھا کہ اگر بیٹا آ جائے گا اس حالت میں بھی، وہ انہیں مل لے گا تو ان میں ایک نئی جان آ جائے گی، وہ میرے پاس آ جائیں گی۔ میں نے ہر طرح کی تسلی بھی دی کہ کوئی خرچہ، کوئی بات، کوئی بار اماں کا کسی پہ نہیں ہوگا، بیٹے پر بھی نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے مجھے بیٹی کہا، میں نے ماں کہا، اور اللہ نے یہ اتنا بہترین ادارہ دیا ہے تو یقیناً ان کا سب کام یہاں ہو جائے گا۔ دکھ کے ساتھ کہتی ہوں کہ اماں پھر زیادہ سروائیو نہیں کر سکی اور اماں کا انتقال ہو گیا۔ گو کہ میں ان کو تسلی دیتی رہی، ان کے کان میں یہ بات کہتی رہی کہ اماں بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیٹا آئے گا، لیکن نہ بیٹا آیا، نہ اماں کو زندگی کی مزید مہلت اللہ نے دی، اور اماں رخصت ہو گئی۔ اماں رخصت ہو گئی، مجھے اپنے الہی بخش بابا یاد آئے جو ابھی حال ہی میں رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے۔ بہت یاد آتے ہیں مجھے اور ہمیشہ یاد آئیں گے۔ انہوں نے میری ان سب بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور کہتے تھے کہ میرے ورثہ میں کون ہے، میری اولاد تو نہیں، تو مجھے کون یاد کرے گا۔ میں نے کہا آپ نے جتنا عظیم کام کیا ہے، اللہ کی اتنی نیک بندیوں کی اور ان بچیوں کی آپ نے حفاظت کی ہے عزتوں کی، آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے عزت دے گا۔ اور جس محبت اور عزت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت کیا کہ جب ان کی طبیعت بگڑی ہے تو ہاسپٹل میں ان کے پاس کھڑی، میرے سامنے ان کے سارا ٹریٹمنٹ ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مرضی جتنی بھی زندگی ہو، ہارٹ تو ان کا تقریباً 12 سال پہلے ہی بہت کم 30% وہ دھڑک رہا تھا، دوائیوں پہ چیزوں پہ ان کی زندگی چل رہی تھی، اور میں انہیں بہت محبت سے رکھتی تھی۔ اور بابا کے لیے کہا جاتا تھا کہ عالیہ بھابھی بابا کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی وزن اٹھانا ہوتا تو میں کہتی تھی نہیں بابا آپ کا دل کام نہیں کرتا، آپ وزن نہیں اٹھائیے گا، آپ جھاڑو نہیں دیجیے گا، آپ کو دھول مٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بہت ساتھ دیا ہمارا، بابا کی زندگی کافی اللہ نے ہمیں بڑھا کر دی، اور بڑھ جاتی تو اچھی بات تھی، لیکن یہ رب کی مرضی ہے، جو رب کا حکم وہ اس کی رضا میں ہم راضی۔ تو بابا کے لیے سب بچیاں روئی، ہم نے یہاں بہت دعائیں کی اور سب کچھ ہم نے کیا، سب رہا سلسلہ۔ نور اماں ان کا ایک بیٹا ہے، تھا نہیں، ہے ان کا ایک بیٹا، اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ جن کے پاس بیٹے ہیں یا جن کے پاس یہ سب سلسلے ہیں تو ان کی زندگی وہ ضرور سوالت کر دیں گے، وہ ضرور مل لیں گے، وہ ضرور معافی مانگ لیں گے۔ دیکھیے اولاد بہت قیمتی ہے، اولاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اولاد کی خدمت کیجیے، اولاد سے محبت کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن یہ گمان کوئی نہ کرے کہ اگر ہم اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو بدلے میں بھی ہمیں کچھ ملے گا۔ ملے تو ہمارا نصیب، اللہ تیرا شکر، اولاد کی خوش نصیبی، اور نہیں ملے تو یہ جان لیجئے گا کہ ایک ذات جو اوپر بیٹھی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہ ہمارے لیے ضرور اسباب بناتا ہے، اور جب ہم اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کو ملوا دیتا ہے۔ میرے یہاں پر اماں کو یاد کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ لوگوں نے جس محبت سے اماں کے لیے دعا کی، جس محبت سے میرے پاس میسیجز آئے، جو چیزیں ہوئیں،
میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شیلٹر کی ان بچیوں کی وہ محبتیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بہت خدمتیں کی اماں کی بہت خدمت کی. ایک بہت پیاری سی میری بچی ہے, وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, اس نے اماں کی بہت برے حال میں خدمت کی اور پھر اماں سے وہ دعائیں لیتی رہی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا گھر دے, تیرے نصیب اچھا کرے اور تیرا شوہر بہت اچھا ہو. الحمدللہ وہ اماں کی زندگی میں رخصت ہوئی, اماں کی زندگی میں اس کی شادی ہوئی. آج وہ بہت خوش و خرم ہے, ایک بچے کی ماں ہے اور ایک بہترین زندگی وہ گزار رہی ہے. وہ بچی تھی کہ جب ظاہر اماں ہیں, بچہ اور بوڑھا برابر ہو جاتا ہے, وہ کبھی کبھی اپنا پیمپر بھی کھول دیتی تھیں اور وہ اس چیز کو سمیٹنا, یہ صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. اس بچی کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی اور اللہ نے اس کو اس کا اتنا بہترین اجر دیا, اماں کی زندگی میں اس کو خوشیاں دکھائیں اس کی. اب جو میری یہ بچیاں ہیں, یہ میرے شیلٹر ہوم کا کلچر ہے کہ ہمارے پاس جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں اپنا بڑا بنا کر رکھتے ہیں. اماں کو بھی ہم نے اسی پیار سے رکھا تھا. یہ سب بچیاں اماں کو یاد کر رہی ہیں, تو ہم سب اماں کے بارے میں وہ ساری باتیں دہرا رہے ہیں جو ہمارے دل میں ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آپ اور ہم ایسے ہی ہیں جیسے ایک فیملی. ایک ویڈیو ڈالی تھی اور اماں کے لیے ہزاروں لاکھوں دعائیں آ گئیں. جی, آپ کا اماں کے ساتھ زندگی کا ایک اچھا خاصا دور گزرا, کیا اماں کی کیا چیز یاد آتی ہے؟ اماں کی صبح اٹھتے سارے تلاوت, ان کی تلاوت کی آواز پورے روم میں گونج رہی ہوتی تھی. رات کو جب ہم سوتے تھے ان کی تلاوت سن کر سوتے تھے. اور جب میرا فریکچر ہوا تو وہ مجھے اتنی دعائیں دیتی تھی, اس سے مجھے تسلی ہوتی تھی کہ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گی, اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں گی. لیکن اب وہ نہیں ہے تو میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں, بہت مس کرتی ہوں کہ کاش وہ ہوتی ہمارے پاس. ہمارے پاس طاقت ہی اللہ کی ہے. اماں بہت زیادہ کلام پاک پڑھتی تھی اور آیت الکرسی پڑھنا اور حصار کرنا, اماں ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی تھی. اور میری بچیاں اور میں خود میں اس چیز کو, بلکہ میں اماں کو کہتی تھی اماں مجھے بھی تصور میں لا کر اور حصار میں باندھ دیا کریں, اور اماں یہ کام کیا کرتی تھی. تو ان چیزوں سے اتنی زیادہ تسلی ہوتی تھی کہ کوئی بزرگ, کوئی بڑا, کوئی اپنا ہے جو ہمارے لیے سب کام کر رہا ہے. اور ان کی تلاوت بہت ہی پیاری ہوتی تھی. وہ جب رات کو سوتی تھی تو ان کا کلام پاک کبھی ان کے ہاتھ سے میں نے الگ نہیں دیکھا. جب رات کو سوتی تھی تو ان کا ہاتھ انہی کے کلام پاک میں کسی پیج میں ہوتا تھا اور کلام پاک ان کے سینے پر ہوتا تھا. اتنی بہترین, اور بچیوں کو ترغیب دیتی تھی کلام پاک پڑھنے کی, سمجھنے کی, نماز کی, روزے کی, وہ سب کو تلقین کرتی تھی. تو ہمارا تو سرمایہ ہماری اماں ہے جو اس دنیا سے چلی گئی. اور بہت ساری مائیں میرے پاس شیلٹر ہوم میں, لیکن ہر ماں کی اتنی ہی اہمیت ہے اور اتنی ہی قیمت ہے جتنی ان کی تھی. سب میرے دل کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ماں کو بے گھر نہ کرے. جتنے لوگ اس وقت میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے صرف عورتیں تو نہیں دیکھ رہی ہوں گی, بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے, سب دیکھ رہے ہوں گے. ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی اب بھی اسی وقت اپنی ماؤں کو, اپنے باپ کو فون کریں, ان سے ملنے جائیں, ان سے بات کریں, ان سے محبت کا کھل کر اظہار کر دیں. کس کو پتا تھا, یہ تو ظاہر ہے ڈاکٹرز نے ایک اشارتاً ہی کہا تھا کہ یہ جا سکتی ہیں, لیکن چلی گئی ہیں. سانس کا مجھے نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, والدین کا نہیں معلوم. تو ابھی کے ابھی اپنی محبت کا اظہار کریں. ملنے تو کیا ہی بات ہے, لیکن ملک سے باہر ہے, شہر سے باہر ہے, تو فون پر محبتوں کے اظہار کریں. اور ہم تو اپنی نور اماں کو یاد کر ہی رہے ہیں. میں اکثر رات کو اٹھتی تھی, مجھے اماں چارپائی پہ نہیں نظر آتی تھی, تو میں باہر آ کے دیکھتی تھی تو اماں فاطمہ باہر آ کے بیٹھ جاتی تھی. تو مطلب میں آ کے ان کے پاس برابر میں بیٹھ جاتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی کہ اماں آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیوں نہیں سو رہی؟ تو کہہ رہی مجھے میرا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے. تو اکثر میں ان کو یہ بولتی تھی اماں آ کے سو جائیں, کہہ رہا نہیں مجھے میرا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے. اور جب میری بھی آپریشن ہوئی تھی تو اماں میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھی, بہت زیادہ. اور مجھے بولتی تھی تم جہاں رہو خوش رہو. تو بس ہمیں امید ہے کہ ہنا جہاں رہیں گی خوش رہیں گی. کنزا نے اتنی دعائیں لی ہیں تو کنزا کی بھی زندگی میں اللہ آسانیاں کرے گا. یہ بزرگ, یہ ماں باپ ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے, یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں. اور جو ان کی زندگی میں ان کی دعائیں لے لیتے, خدمت کر لیتے, بس انہی کے نصیب جاگتے ہیں. اور وہ لوگ جو نہیں آتے, اور ان کے بیٹے کے لیے بھی کہوں گی آ جاتا تو اچھا تھا. آپ اگر ان کی قبر پہ جا کر, ظاہر ہے اللہ کا شکر احسان ہے, ہاتھوں ہاتھ ان کا سارا کام ہوا, چاہے ان کی خدمت تھی, چاہے ان کی تدفین بھی بہت محبت سے ہو گئی, ان کے تو سب کام ہو گئے. بیٹے کو اب وہ وقت کبھی نصیب نہیں ہو سکتا جس کے لیے ریکویسٹ کر رہی تھی. میں نے انسٹا پہ ریکویسٹ کیا, میں نے اس کو
यूट्यूब पे रिक्वेस्ट किया कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, आओ आकर मिल लो, और वाकई अब वो बात वैसे ही कि वो वक्त उससे अब दोबारा नहीं मिल सकता। फिर यही कहूँगी कि जितनी औलादें इस वक्त अपने माँ बाप से रूठी हुई हैं, जाइए और माँ बाप को मना लीजिए, वक्त का नहीं पता कितना हमारे हाथ में, मोहब्बत से मना लीजिए। सादिया। फातिमा अम्मा का और मेरा कई सालों का साथ था। तो फातिमा अम्मा के साथ उनके रूम में तो मैं नहीं थी, लेकिन मैं उनको बाहर देखती थी, वो बाहर बैठी होती थी, और मेरी सफाई की ड्यूटी है बाइक की सैन की। तो वो मुझे देखती थी अक्सर, और मैं जब उनके पास आती थी तो वो उनको कहती थी कि वो पाँव ऊपर कर ले, तो वो ऊपर पाँव पूरे अपने ऊपर करके बैठ जाती थी, और कभी कभार तो मुझे दूर से देख के ही अपने पाँव ऊपर कर लेती थी, मुझे बहुत दुआएं देती थी। ये सादिया को तकरीबन 10 साल इससे ज़्यादा का अरसा हो गया, और ये यहाँ पर है, और नूर अम्मा की भी ऐसी ज़िंदगी गुजर गई हमारे साथ। तो नूर अम्मा इतनी प्यारी थी ना कि आप उनके करीब से गुजर जाएं तो दुआएं तो उनके लब पर ऐसी थी कि अगर वो किसी छोटे बच्चे को रोते हुए देख ले, अब ज़ाहिर है उनकी एक उम्र थी, उनके लिए उस बच्चे को उठाना करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अगर कोई माँ परेशान हो रही है, कोई बच्चा रो रहा है, तो ये नूर अम्मा का फ़र्ज़ होता था कि वो जाती थी, उस माँ को भी तसल्ली देती थी कि बेटे को संभालो, हो सकता है भूखा हो रहा है तो इसको दूध दे दो, उसको नहला दो, इसको सुला दो, नींद कच्ची से उठ गए, और वो उस बच्चे को भी संभालती थी और उसके लिए दुआएं करती थी। वो बहुत ही हमारे लिए एक बेहतरीन, हमारा वो सरमाया थी। दुआएं और मोहब्बत उन्होंने इस शेल्टर के एक एक बच्चे में बांटी है, यहाँ तक कि कोई मेहमान भी अगर आता था तो उस मेहमान को भी हज़ारों दुआएं वो दे रही होती थी। मुझे जो उनकी मोहब्बत का आलम था वो ये कि तकरीबन उनके पास 3 मिनट की मोहब्बत तो पक्की थी। 1 मिनट वो इधर बोसा लेती रहती थी, यानी एक नहीं मुतवातिर वो यहाँ प्यार करती रहती थी, और फिर कुछ दुआएं देती रहती थी, फिर वो इधर करती थी, और फिर वो मेरे माथे पे यहाँ करती थी। 3 जगह जब वो प्यार करके दुआएं देती थी तो कहती थी, ये मैंने तुम्हारे शौहर के लिए तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे शौहर को दुआएं दी, ये मैंने तुम्हारी बेटी बेटों को प्यार किया, उनके लिए दुआएं दी, और ये मैंने अपनी बेटी आलिया को प्यार किया और उसको दुआएं दी। इतनी दुआएं कहीं से मिल सकती हैं क्या? ये दुआएं कहीं से ख़रीदी जा सकती हैं क्या? बेलौस दुआएं वो अम्मा करती थीं, और इस किस्म की दुआएं जो अम्मा की ज़िंदगी में मिला, अम्मा के पास आया, उसने ये दुआएं समेटी, मेहमानों ने भी ये दुआएं समेटी, मेरे भी नसीब में आई, इन बच्चियों के भी नसीब में आई। अब वो अम्मा हमारे पास नहीं है। अब यकीनन अल्लाह ताला, एक ही हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे। अब आप जिनसे बात करेंगे, सादिया ज़ाहिर उनके रूम में नहीं थी, लेकिन इंटरेक्शन तो हम सब इस तरह बैठते हैं और बात हम कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो जवेरिया आपसे बात करेंगी, तो जवेरिया ने जब वो बच्ची यहाँ से रुखसत हुई, जिसकी शादी हो गई और वो अम्मा की दुआएं लेकर रुखसत हो गई, तो ज़ाहिर है मेरे इदारे में तो सिलसिला चलता है, रोज़ाना लोग आते हैं, रोज़ाना लोग जाते हैं, और उनमें से फिर मुझे नए लोगों को मोटिवेट करना होता है, समझाना होता है, ट्रेन करना होता है, सिस्टम को चलाना होता है। एक बंदे को समझा दिया, काम हो गया, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरे पास वो ट्रेंड बच्चियाँ, समझदार बच्चियाँ जाती हैं, सोसाइटी में घर बसाती हैं, फिर नई बच्चियाँ या जो इस तरह की बच्चियाँ होती हैं उनको मैं ट्रेन करके करती हूँ। तो उसके बाद जवेरिया के हिस्से में अम्मा का काम आया, अम्मा की सफाई सुथराई का काम। तो जवेरिया बताएंगी कि इन्हें अम्मा से क्या मिला। जब मैं अम्मा के कपड़े धो, जब मैं अम्मा को बोलती थी ना अम्मा नहाने चले, वो नहीं जाती थी। जब मैं उनको बोलती थी ना आपके बेटे के आपके कपड़े लेकर आए, तो वो बहुत खुश होती थी, तो वो नहाने चली जाती थी। जब मैं उनको नहलाती थी ना, तो मैं उनके कपड़े ले लेती थी। वो कहती थी नहीं मेरे बेटे के कपड़े तुम कहीं ले ना जाना। मैं कहती थी नहीं अम्मा आप मुझे दे, मैं धो लूँ, मैं धो के लटका दूँगी। जब मैं धो के लटका देती थी तो क्या करती थी, रस्ते से उठा लेती, कहती थी, मैं कहती थी अम्मा मुझे दे, मैं तय कर दूँ। पर वो कहती थी नहीं मेरे बेटे लाया, कहीं तुम अपने पास ना रख लो ना। फिर जब मैं आलिया मम्मा वैसे देती थी, लेकिन जब उनके बेटे का नाम लेती थी ना बहुत खुश होती थी। जब मैं उनके पास बैठती थी, जब मुझे बहुत दुआएं देती थी, लेकिन मुझे जब मेरी अम्मी नहीं थी तो मैं वो होती थी, मेरी अम्मी नहीं थी तो मैं उनका ख्याल रखती थी, वो करती थी, मैं कहती थी मेरी अम्मी की तरह। हाँ जब मैं ज़्यादा वो हो जाती थी, ज़्यादा मतलब गंद कर देती ना, तो मुझे थोड़ा सा वो होता था। मैं कहती थी नहीं जवेरा, जब तुम अगर इस एज में जाओगी तो तुम्हारे साथ कोई नहीं करेगा, पर तुम्हें कैसा लगेगा। फिर मैं खुशी कर लेती थी। आलिया मम्मा भी मुझे थोड़ा बहुत वो करती थी। मैं जाती थी आलिया मम्मा के पास, तो आलिया मम्मा मुझे समझाती थी, कहती थी जवेरा बेटा तुम्हें भी ये करना, और तुम भी इस एज में जाओगी। फिर मुझे वो होता था। आज भी मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। अम्मा मुझे बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अम्मा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम बुलंद दर्जा अता फरमाए। मैं कहती हूँ बस अम्मा की मेरी कोई भी ऐसी दुआ लग जाए तो मैं अपने घर चली जाऊँ। यही तो वो दुआएं हैं ना
میں نے اپنے شیلٹر ہوم میں یہاں پر میرے ادارے میں ویسے بھی اور بالخصوص میرے مزاج میں ایک چیز ہے کہ میں دعاؤں پر بہت یقین رکھتی ہوں اور میں اس بات پر بہت یقین کرتی ہوں کہ کر بھلا ہو بھلا، انسان کا بھلے سے بھلا، کہ آپ دوسرے کے ساتھ جتنا اچھا کر سکتے ہیں آپ اس کو کرتے جائیے، کیونکہ اسی میں زندگی ہے، اسی میں سکون، اسی میں بقا، اور اسی میں ہمارے اپنے لیے بھی اچھائی اسی میں ہے۔ ایک اور بچی ہمارے پاس بشرا بیٹھی ہوئی ہے، وہ کھانے پینے کا انتظام دیکھا کرتی تھی اور وہ بتائے گی کہ اماں کے کھانے پینے کی ہیبٹس کیسی تھی۔ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے، اماں تھی لیکن کبھی کبھی بچی بھی بن جایا کرتی تھی، ہم انہیں بچوں کی صورت میں بھی پیار کرتے تھے اور بزرگ میں تو ان کی کیا ہی شان تھی۔ جی بشرا آپ بتائیے۔ اماں بریانی شوق سے کھاتی تھی، پلاؤ شوق سے کھاتی تھی، زیادہ شوق سے کھاتی تھی، اور لبے شیریں بھی شوق سے کھاتی تھی، اور جو بچوں کا جو کھانا والا بنتا ہے وہ بھی شوق سے کھاتی تھی، کھچڑی ہو گئی اور وہ کیا نام سوجی ہو گئی، کھیر ہو گئی، یہ شوق سے کھاتی تھی، سابودانہ ہو گئی، شوق سے کھاتی تھی۔ اماں نہیں کھاتی تھی، اماں سے میں پیار سے کھلاتی تھی، اماں مجھے دعائیں دیتی تھی، اللہ پاک آپ اپنا گھر لے جائے، آپ کو اللہ پاک اپنا گھر لے جائے، آپ کی بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ سارے ڈشز بتا دیں جو وہ کھاتی تھی، لیکن جو وہ نہیں کھاتی تھی نا، پھر وہ نہیں کھاتی تھی، پھر اگر انہیں وہ چیز نہیں چاہیے تو پھر انہیں وہی چاہیے ہوتا جو اس وقت ان کی خواہش ہوتی۔ یہاں پر بچوں کے لیے ظاہر یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کے لیے دلیا ہے، ساگو دانہ ہے، چاول کی کھیر ہے، کھچڑی ہے، اس طرح کی چیزیں بچوں کے لیے بنتی ہیں، روزانہ ہی بن رہی ہوتی ہیں تاکہ بچے اس کو آسانی سے کھا سکیں، جو دودھ کے بعد سریلیک سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ساری چیزیں ہم یہاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اماں کے لیے اسپیشلی وہ چیزیں بنا کرتی تھی اور پھر اماں وہ چیزیں بھی کھایا کرتی تھی، لیکن مزہ بہت آتا تھا اماں کے ساتھ۔ اور ایک اور چیز مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے قصہ سنا رہی تھی ہنا اماں کا، وہ ہنا آپ ہی بتائیے۔ میں جب کھانا لینے جاتی تھی تو اماں کو کھانا بھی میں دے دیتی تھی، کیونکہ اماں اپنا کھا کے، اور جب میں کھانے بیٹھتی تھی تو اماں بولتی تھی مجھے اور چاہیے، اور میں اپنا حصہ بھی اماں کو دے دیتی تھی۔ کس چیز کو کہتی تھی اور چاہیے؟ لبے شیریں۔ اچھا لبے شیریں بہت پسند تھی اماں کو، اور وہ کھا لیتی تھی خوشی خوشی سے۔ اور لبے شیریں نا کئی دفعہ جیسے اماں کو دیتے تھے تو مجھے بھی پتا تھا، تو اماں کو لبے شیریں کی سرونگ یا میٹھے کی سرونگ کئی دفعہ میں بھی کر رہی ہوتی تھی، کیونکہ اماں اس سے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ اور آپ کے ذہن میں ان کی کون سی اسپیشل ڈش ہے بشرا؟ اچھا بھائی اماں، آپ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے۔ لبے شیریں آپ کو یہاں بہت زیادہ پسند تھا، آپ تھی ہی بہت میٹھی، آپ تھی ہی بہت اچھی، ہم سب آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے خود بہت ساری اچھائیاں سمیٹ کر لے گئی ہیں، آپ بہت ساری دعائیں ہمیں دے کر چلی گئی ہیں، آپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، ہم آپ کو یوں ہی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اور ہماری یادوں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ، پھر یہ کہوں گی کہ جن کے پاس والدین ہیں، جائیے ابھی جا کے معافی مانگیے، گلے لگیے، والدین بہت بڑی نعمت ہیں، ایک دفعہ ملتے ہیں اور ایک ہی دفعہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب مٹی میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس جا کر بیٹھ کر رونا تو بہت آتا ہے، لیکن وہ وقت واپس نہیں آتا جب ان کے پیر پکڑ کر ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ آئیے جتنا بھی موقع اللہ نے دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اولادیں اپنے والدین سے جا کر معافی مانگ لیں اگر کوئی غلطی کی ہے، اور اگر غلطی نہیں کی تو جائیے محبت کیجیے اور کھل کر محبت کا اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ۔